ثم احیا ثم ابتل ثم احیا ثم ابتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میرے قسم ہے اس ذات دی کہ جدے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میرے رب العالمین کے رستے کے اندر قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے۔ ثم احیا، پھر مینوں زندہ کیتا جائے، ثم اقتل، اور پھر مینوں شہید کر دیتا جائے۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مظلوم مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر کسی بھی مذہب تے ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، انہوں کو شہید کیتا جا رہا ہے، قتل کیتا جا رہا ہے، وہ مسلمان نے، مومن نے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جنہ لوگوں نے اقرار کر لیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جس وقت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید کا اعلان کیتا، اپنی نبوت کا اعلان کیتا، اور جڑے اپنے نے وہ بھی دشمن بن گئے، اور جڑے دوست نے وہ بھی دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کوہ صفا تے چڑھے، صفا پہاڑی تے چڑھے، اور آپ نے لوگوں کو بلایا، مکے والوں کو بلایا، اور سارے اکٹھے ہو کے کوہ صفا دے قریب آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مکے والیو تسی مینوں کیسا پایا، اور سب نے یک زبان ہو کے ایک اس بات کا اقرار کیتا ہے کہ اسی تانوں صادق پایا اور امین پایا۔ سب نے اس بات کا اقرار کیتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تانوں اس بات کی خبر دیا کہ اس پہاڑی دے پیچھے دشمن تواڈے واسطے ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں حملہ کرنے واسطے، کیا تسی اس بات نو سچ سمجھ لو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں، اسی اس بات نو سچ سمجھیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے آنے والو پھر کہہ دیو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین دی طرفوں سچا نبی بن کے مبعوث کیتا گیا۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ نے فرمایا کہ پھر کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی تھوڑا مددگار نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تسی یہ بات کہہ دیو گے پھر تسی کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تسی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تسی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جس وقت آقا علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیتا، وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو تو ایک رب دی طرف ہی بلانا ہے، اب باقی بھی تے معبود ہے نا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ اور آپ نے فرمایا تسی کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ طائف والیاں نے امام کائنات حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو زخمی کی تھا پتھر مار مار کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تبلیغ کیا ہے، آپ اونا دیا منڈیاں دے اندر جا کے توحید دا اعلان کر دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونا دے میلیاں دے اندر جا کے توحید دا اعلان کر دینے کہ آ لوگو کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ۔ او لوگ دشمن بن کے او محمد بن عبداللہ تسلیم کر دینے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نہیں کر رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے تبلیغ دا آواز اپنے گھر کے اندر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تبلیغ دا آغاز کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب اہل دل نے پھر لکھے ہے کی آندے نے نبیوں نے غم کو، نبیوں نے غم کو توحید سکھائی، نبیوں نے غم کو توحید سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وجہ کی ہے قصور کی ہے، فرمایا نبیوں نے غم کو توحید سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ پھر رب العالمین نے، اور وقت آ گیا، رب العالمین نے انہاں کفار دے نال جہاد دا حکم دے دیتا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جمعہ دا دن ہے تے نبی پاک دے کثرت نال درود پڑھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے میرے محبوب جی انہاں کافراں دے خلاف جہاد کرو، جاہد الکفار والمنافقین، اور انہاں منافقاں دے خلاف جہاد کرو، والمنافقین واغلظ علیہم، اور انہاں تے سختی کرو، واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور انہاں دا ٹھکانہ کی ہے ومأواہم جہنم، انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اور سنتے ہیں دل محبتیاں باتاں، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ اکبر۔ ساری پاکستان دی فوج نے آپریشن دا نام کی رکھیا
قرآن دی اس آیت دے اندر بنیان مرصوص اللہ رب العالمین دے کو دعا کرو اللہ پاک اس ساڈی پاک فوج دی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا تے ظالماں دے خلاف اور انہاں کفار دے خلاف جہاد قتال اور جنگ کرتی رہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله تہاڈا رب محبت کرتا ہے تہاڈا رب پیار کرتا ہے کون لوگ نے يحب الذين يقاتلون في سبيله جڑے رب العالمین دے رستے دے اندر جہاد کرتے نے جہاد فی سبیل اللہ کرتے نے فرمایا فی سبیلہ صفا صفا صف بنا کے صفا کأنہم بنیان مرصوص اس دیوار دی طرح سیسا بنائی دیوار دی طرح اس مضبوط دیوار دی طرح بنیان مرصوص اس جناب ایک گاؤں دی اندر لوگ گروہ گروہ بنے ہوئے نے آپس دی اندر جھگڑا کرتے نے اور ایک بزرگ عالم دین نے اس گاؤں دی اندر اس پنڈ دی اندر اس گاؤں دی اندر ایک بزرگ عالم دین آئے اور لے کر کے گئے جا رہے نے اور ایک دیوار دکھلائی کہ جڑی دیوار بالکل گرن دے بالکل قریب ہے اینٹاں علیحدہ ہو چکی جانے اور بزرگ عالم دین آئے آگے کیا لگے اس دیوار رکھنا کیا گرن دے بالکل قریب ہے اور پھر جناب دوسرے مقام تے لے گئے ایک بڑی ہی مضبوط دیوار ہے بنیان مرصوص بڑی ہی مضبوط دیوار ہے اور بزرگ عالم دین سمجھان لگے کہ اے میرے گاؤں والوں اے میرے پنڈ والوں فرمایا ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله اے میرے پنڈ والوں اگر تسی گروہ گروہ ہو جاؤ گے اگر تسی جناب فرقیاں دے اندر پڑ جاؤ گے اگر تسی لڑائی جھگڑے دے اندر پڑ جاؤ گے يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص پھر تسی اس مضبوط دیوار دی طرح نہیں ہو سکتے تسی اس کمزور دیوار دی طرح ہو گے اگر آپس اندر جھگڑو گے اے مسلمانوں اگر گروہ گروہ بن جاؤ گے اگر آپس اندر لڑائی تے جھگڑا کرو گے پھر تسی کمزور دیوار دی طرح ہو جاؤ گے اگر تسی آپس دی اندر اتحاد پیدا کرو گے آپس دی اندر محبت پیدا کرو گے فرمایا بنیان مرصوص اے مسلمانوں پھر تسی جناب ایک مضبوط دیوار دی طرح بن جاؤ گے تہاڈا ایک روب ہوئے گا تہاڈا ایک مقام ہوئے گا دنیا کے اندر تہاڈی عزت ہوئے گی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے سن سنتے اندر محبت دی باتاں اللہ پاک نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اے مسلمانوں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے مومنو یاد رکھو اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو اگر دنیا کے اندر مقام چاہتے ہو اللہ اور وہ رسول کی اطاعت کرے آگے ولا تنازعوا اور آپس کے اندر تفرقے دے اندر نہ پہ جائے لڑائی جھگڑے دے اندر نہ پہ جائے گروہ گروہ نہ ہو جائے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اور کہ ڈرایا بھی اگر تسی گروہ گروہ ہو گئے پھر
تہاڈی کوئی عزت نہیں رہے گی، تسی اپنے قدماں تو اکھڑ جاؤ گے، تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی، اور جناب جڑا دشمن ہے وہ تہاڈے تے حملہ پر ہو جائے گا۔ اگر تسی مضبوط دیوار کی طرح بن جاؤ، بنیان مرصوص، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اگر صبر دے نال استقامت دے نال رہو گے پھر رب العالمین صبر کرنے والے دے نال ہے۔ اور دوسرے مقام رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین دے دین نو، اللہ رب العالمین دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو، مضبوطی دے نال پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور تفرقے دے اندر نہ پیا جے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو جگہ جگہ تے مسلمان، مظلوم مسلمان اپنی آواز نو بلند کر رہے ہیں، اور ساڈے تک انہاں دیاں چیخاں، انہاں دی چیخ و پکار، انہاں دا رونا، انہاں دا چیخنا ساڈے تک پہنچدا ہے، اور قرآن کی کہندا ہے سن سنتے آندے نال اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ فلسطین دے لوگ پکار رہے ہیں، اوتھوں دے جناب جڑے مرد نے وہ پکار رہے ہیں، اوتھوں دی جناب بچے چیخو پکار کر رہے ہیں، اوتھوں دی عورتیں پکار رہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے ہو، اے مسلمانوں، وما لکم، کہ تانوں کی ہو گیا، تانوں کی وجہ کہ تسی کیوں نہیں نکل دے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تسی رب العالمین دے راستے اندر کیوں نہیں نکل دے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، اور کمزور مردہ واسطے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ رب العالمین فرما رہے ہیں، رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ تسی انہاں واسطے کیوں نہیں نکل دے، انہاں کمزور مردہ واسطے، انہاں کمزور عورتاں واسطے، انہاں کمزور بچیاں واسطے کہ جڑے ظلم دا شکار ہو چکے نے، اور دعا کی کر دینے، دعائیں کر دینا ربنا اخرجنا، اللہ انہوں دی دعا نو سن لے، اللہ مجاہدین پیدا فرما اور ساڈے اندر ہمت اور جرأت عطا فرما، اللہ سانو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ مسلمانوں نو عزت عطا فرما، اور جناب وہ پکار دینے دیا دینے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ دعا کی کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، اے اللہ اس شہر والے بڑے ہی ظالم نے، اللہ اس شہر والے ساڈے تے بڑا ظلم کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، اللہ ساڈے تے بڑے ظلم کر رہے ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اللہ اپنی طرف کوئی حمایتی بھیج دیا، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل
العالمین نے مسلمانوں کو حکم کی دیتا ہے کہ آ مسلمانوں تواڈی عزت جہاد کے اندر ہے، تواڈی عزت اگر مقام چاہتے ہو وہ جہاد کے اندر ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کیا لے آئے، اللہ پاک نے فرمایا اے پیغام اور میسج پوری دنیا کے مسلمانوں واسطے ہے، پوری دنیا کے حکمرانوں واسطے ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کیا لے آئے، اللہ پاک نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ اے مسلمانوں تیاری کرو جہاد دی اور تیاری رکھو ہمیشہ واسطے مستقل واسطے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اپنی قوت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ دنیا کا جدید ترین اسلحہ اپنے کول رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ فرمایا اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جڑے گھوڑے نے انہاں دی پیشانیاں دے اندر رب العالمین نے قیامت تک واسطے خیر رکھ دیتی ہے۔ جتنا مرضی جدید اسلحہ آ جائے دنیا کے اندر، آپ نے فرمایا جو خیر و برکت گھوڑے کے اندر ہے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ اور فرمایا کہ اپنی تیاری کیوں رکھو، اپنی گھوڑے کیوں تیار رکھو، اپنے اسلحہ کیوں تیار رکھو۔ فرمایا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اے مومنوں اے مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اللہ اسی اپنا اسلحہ تیار کیوں رکھی ہے، اللہ اسی اپنے گھوڑے کیوں تیار رکھی ہے۔ فرمایا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تاکہ تسی اللہ کے دشمنوں خوف زدہ رکھ سکو۔ اللہ رب العالمین دے دشمن نے اور مسلمانوں تو خوف زدہ رہن تواڈی طاقت اس قدر مضبوط ہے تُرْهِبُونَ بِهِ مسلمان نہیں جھکن گے، مسلمان نہیں جھکن گے، کفار نو جھکا کے رکھن گے۔ فرمایا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تاکہ تسی اپنے دشمنوں بھی خوف زدہ رکھ سکو اور رب العالمین دے جڑے دشمن نے انہوں نے خوف زدہ رکھ سکو۔ اور تیسرے نمبر رب العالمین نے فرمایا وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اور وہ لوگ جڑی تواڈے نال ظاہری ہمدردی کردے نے مگر اندروں منافق نے، انہاں دی ہمدردی کیسی ہے؟ ظاہری ہے، مگر باطنی طور تے اندرونی طور تے وہ تواڈے دشمن نے۔ فرمایا وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انہاں منافقاں نوں تسی نہیں پہچان دے جڑے اندر تواڈے رہندے ہوئے بغض رکھدے نے اتوں تواڈے نال محبت کردے نے۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم تسی نہیں جانتے مگر تواڈا رب انہوں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ اور جو کچھ بھی رب العالمین کے راستے اندر تسی خرچ کرو گے یوفا الیکم رب العالمین کا وعدہ ہے، رب العالمین کا وعدہ ہے یوفا الیکم وہ تا بدلہ رب العالمین تنو پورا عطا کریں گے وانتم لا
تظلمون اور تواڈے تے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ وآخر دعوانا